بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان بیبرس مصر کا بادشاہ تھا۔ اس کے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ 658 کی ایک تپتی دھوپ دوپہر میں قاہرہ شہر شدت کی گرمی سے جل رہا تھا۔ لوگ گرمی کے مارے گھروں میں گھسے ہوئے تھے۔ گلی کوچے ویران تھے، البتہ وقفے وقفے سے حفاظت پر متعین سپاہیوں کے قدموں کی چاپ خاموشی کے راز کو توڑتی اور پھر وہی سناٹے کی گہرائی چھا جاتی۔ اچانک اس خاموشی میں بھاری بھرکم بوٹوں کی کھڑاک کھڑاک کرتی آواز نے سپاہیوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ سپاہی فوراً اس آواز کے تعاقب میں دوڑے۔ دیکھا کہ سفارتی لباس پہنے دو شخص، جن کا چلنے کا انداز انتہائی متکبرانہ، لمبے بال، میل سے اٹے، گندی جیکٹ، کپڑوں سے آتی بدبو، میلے دانت، ایسے جیسے پیلا رنگ کیا گیا ہو، چہروں سے ظلم و سربریت پھوٹتی تھی۔ ان کے حلیے بتا رہے تھے کہ یہ تاتاری ہیں۔ انہی تاتاریوں کے ظلم سے بچنے کے لیے کچھ لوگ قاہرہ میں پناہ گزین تھے، اور یہ لوگ دنیا کے کئی علاقوں میں اپنی تاتاریت کا مظاہرہ کر چکے تھے، اور ایک مصر ہی تھا جو ان کے قہر سے بچا تھا۔ مگر قاہرہ کے لوگ بھی اب دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ قاہرہ کے گلی کوچوں میں مقیم مسلم پناہ گزینوں نے تاتاریوں کے وحشی پن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس لیے خوف اور دہشت سے بھرے ان پناہ گزینوں کی زبانوں پر ایک ہی جملہ تھا: تاتاری سفیروں کی آمد کا مطلب قیامت پر قیامتیں۔ شہر کا ایک ایک فرد پریشان تھا، لیکن انہی لوگوں میں کچھ جوشیلے جوان غصے سے بچھڑے ہاتھوں میں تلواریں لیے بھاگے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے: ہم بغداد کا انتقام چکائیں گے۔ تاتاری سفیر اب مصر کے بادشاہ ملک المظفر سیف الدین کے دربار میں کھڑے تھے۔ ان کا رویہ ایسا تھا جیسے مصر ان کی سلطنت اور ملک المظفران کا غلام ہے۔ انہوں نے سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نہایت گستاخی اور غرور سے اپنے آقا ہلاکو خان کا خط ملک المظفر کی طرف پھینکا۔ ملک المظفر نے نہایت بردباری سے کام لیتے ہوئے ان کی اس حرکت کو نظر انداز کیا اور خط پڑھوا کر سنا، جس میں لکھا تھا: یہ اس کا حکم ہے جو ساری دنیا کا حاکم ہے، اور اپنی شہری پناہیں ختم کر دو اور میری اطاعت میں چلے آؤ، اور اگر میرا کہا مانو گے تو چین پاؤ گے، ورنہ تمہارے ساتھ وہ تماشا ہوگا کہ آسمان دیکھے گا۔ سلطان نے پھر تحمل سے کام لیا اور نہایت نرمی سے بولا: ہلاکو کا ہم نے کچھ نہیں بگاڑا، اس لیے اسے ہم پر حملہ کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ سلطان کے جواب سے تاتاریوں کے بگڑے تیور مزید بگڑتے گئے اور غصے سے بولے: تم نہایت ضدی حکمران ہو، تم ہمیں جانتے نہیں ہو، اس لیے انکار کر رہے ہو۔ سلطان نے یہ سنا تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ کہنے لگا: تم ایلچی ہو اور ایلچی رہو، اپنا رویہ درست کرو اور ہمیں سبق نہ پڑھاؤ۔ سلطان کی آواز دربار میں گونجی۔ سلطان کے جواب سے سفیر پھر غصے میں بولا: تم نے شاید ہماری طاقت کے افسانے کبھی نہیں سنے، ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا کر دم لیں گے۔ سفیریوں کے انداز اور لب و لہجے سے درباریوں کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو چکا تھا۔ خاموش دربار میں ایک نہایت غصیلی آواز ابھری۔ یہ ایک نوجوان تھا جو پہلی صف میں بیٹھا تھا، جس کی تلوار میان سے باہر آ چکی تھی۔ اگر سلطان کا لحاظ نہ ہوتا
تو تمہاری لاشیں گرا چکا ہوتا۔ جوان کی آواز جوش و غضب سے لرز اٹھی۔ سلطان معظم، ان کا انداز سفارتی آداب کے بالکل برعکس ہے۔ شاید ہلاکوں نے اپنے سپاہیوں کو معصوم اور نہتے انسانوں کو مارنے کے سوا کچھ نہیں سکھایا۔ مجھے اجازت دیں کہ ان کے سر کاٹ کر قاہرہ کے چوراہوں میں ان کی لاشیں لٹکا دوں، تاکہ آئندہ ہلاکو اپنے سفیروں کو ہمارے پاس بھیجے تو ان کو سفارتی آداب و احترام سکھانا نہ بھولے۔ اس کے بعد مصر کے عوام نے دیکھا کہ تتاری سفیروں کی سربریدہ لاشیں قاہرہ کے چوراہوں میں لٹک رہی ہیں۔ یہ نوجوان امیر الدین، جس نے جرأت اور غیرت کا مظاہرہ کیا تھا، مصر کے عوام کے دلوں کی دھڑکن تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے 7ویں صلیبی جنگ میں اپنی حیرت انگیز جنگی چالوں سے صلیبی لشکر کو عبرتناک شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ اس مرد مجاہد کا بچپن غلاموں کی منڈیوں میں بکتے گزرا تھا۔ تاتاری سفیروں کو دیدائے عبرت نگاہ بنانے والے اس غیور کا پورا نام امیر رکن الدین ببرس تھا۔ مورخین نے سلطان ببرس کی شجاعت، انصاف پسندی، شوق جہاد، سخت کوشی، سخاوت، بیدار مغزی اور عسکری صلاحیت کو بے انتہا تعریف کے ساتھ لکھا ہے۔ سلطان ببرس کا دور حکومت مسلمانوں کے عروج کا دور تھا۔ اس کے تدبر، انصاف و بہادری کی داستانیں صدیوں تک مصری قہوہ خانوں میں سنی جاتی رہی۔ تو یہ تھا سلطان ببرس کی جرأت اور شجاعت کی بے مثال داستان۔